اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں 15ویں پارے میں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ یہ بات وہ فرماتے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، وہ اس بات کو قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ ماں باپ وہ عظیم دولت ہے، وہ عظیم نعمت ہے انسان کی زندگی میں کہ ہم اس کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنی ہم خدمت کر لیں اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اس سال جتنے لوگ حج کے لیے ارادہ کیے ہیں، جو حج کے لیے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا عمرہ قبول ہوا، یا جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں 40 دن وقت لگائیں گے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا حج قبول ہوگا۔ یہاں تک کہ کعبہ کو ایک مرتبہ پیار سے جب انسان دیکھتا ہے، جب ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو دیکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا نہیں کیا جاتا۔ گنبد خضرا کو دیکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن ایک مقبول حج کا ثواب عطا نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ روضہ رسول کو دیکھنے کا ثواب ہے، لیکن مقبول حج کا ثواب نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کا ثواب ہے، لیکن ایک مقبول حج کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان، ایک غریب مسلمان جو حج کے لیے نہیں جا سکتا، جو ہندوستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو، جو غریب ہو، جو مسکین ہو، جو یتیم ہو، اس کو جو ایک دم بہت زیادہ مفلس ہو، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، جو حج عمرے کو نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کو محبت سے دن میں ایک مرتبہ دیکھ لے، میں تجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرنے والا ہوں۔ کتنی بڑی بات میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، 40 دن وقت گزارتا ہے، وہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، طواف کرتا ہے اور مینا کے میدان میں جاتا ہے، بہت سارے چیزوں کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بہت سارے چیزوں کو اس کو ہو کے گزرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد یا کہیں اور جانے کے بعد یہ کوئی گارنٹی نہیں، یہ کوئی عالم دین آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ آپ کا حج قبول ہوا، آپ کا عمرہ قبول ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھ لے، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے تو دن میں دیکھ لے گا، میں تجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کروں گا۔ آج وہی ماں باپ کو، آج وہی ہم ہمارے والدین کو ہم ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ اتنے چینلز کے ذریعے سے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے، خود 7 نیوز کے ذریعے سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ماں کو گھسیٹ کے اولاد باہر نکال رہی ہے، باپ کو گھسیٹ کر اولاد باہر نکال رہی ہے، پراپرٹی کی وجہ سے ماں باپ کو مارا جا رہا ہے۔ کچھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ باپ کو اولاد مار کے بکیٹ میں ٹکڑے کر کے باپ کو رکھ دی۔ ارے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ کی قدر کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سنتے ہیں، لیکن عملی میدان میں آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، کچھ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عمل کریے میرے بھائیوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں باپ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، کتنے محبت سے پیار کرتے تھے، جاؤ اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو دیکھو، وہ تمہاری اولاد کو کس طریقے سے سنبھالتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ماں سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو، وہ کہے گی میرے دودھ پیتے بچے سے۔ 2.5 سال تک آپ کو وہ ماں اپنے سینے سے لگائے رکھتی، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو دور نہیں کرتی۔ لیکن آج کے حالات، آج کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے یورپ یا امریکہ یا کینیڈا جاتے ہیں تو ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں لے کے جا کے پھینک دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ عمل کریں. ہم اتنے بیانات سنتے, اتنے ویڈیوز دیکھتے, لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. ہم ہماری بیویوں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں کیسے تکلیف اٹھاتی ہوگی. آج ہماری بیوی اگر کوئی حمل سے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر پریشان رہتی ہے, رات بھر بے چین رہتی ہے. جب اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے. جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی پسند کا کھانا نہیں کھا سکتی, اپنی پسند کا پانی نہیں پی سکتی, اپنی پسند کی کوئی کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتی, اپنی پسند کی کوئی فروٹ نہیں کھا سکتی. میرے بھائیوں ذرا سوچو, جب ہم اور آپ پیٹ میں تھے تو ہماری ماں نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا. وہ باپ جن کو آج ہم گالی دیتے ہیں, وہ باپ جو بزرگ ہو گیا, جس کا توازن کھو گیا, اس کو ہم کہتے ہیں چپ رہو. ایک سیکنڈ ہم اس کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتے, تاکہ ہمارا اگر گزاریں گے, میں یہاں اگر تمہارے ساتھ وقت گزاروں گا تو میرا دکان, میرا کاروبار کون دیکھے گا. اس کے لیے ہم آدمیوں کو رکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں شرم آنی چاہیے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والدین کو جو ہے وہ یا تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئے ہیں, یا پھر ان کی خدمت کے لیے دوسرے آدمیوں کو 6,000 8,000 10,000 کی نوکری میں. ارے اللہ کے بندے, کب ہم کو عقل آئے گی, کب ہم کو سمجھ آئے گی. جو ماں باپ ہمارے لیے ہماری شادی تک لڑکا 20 سال 22 سال کا ہوتا ہے, ہماری شادی تک ہماری ماں فکر میں رہتی ہے, میرا بیٹا ناشتہ کیا نہیں کیا, میرا بیٹا دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, میرا بیٹا شام کا کھایا کہ نہیں کھایا, اس فکر میں رہتی ہے. کبھی بچہ بولتا ہے مجھے ماں یہ پالک کی سبزی میرے کو اچھی نہیں لگتی, ماں بولتی بیٹے میں آپ کے لیے کچھ اور بنا دوں. ارے میرے بھائیوں, آج جب تمہاری شادی ہو گئی, آج جب تمہارے پاس بیوی آ گئی, تو اس ماں کو تم بھول گئے. میرے بھائیوں یہ ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ رشتہ جو ہے ماں باپ کا یا میاں بیوی کا, یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری انسان ہوگا, اس وقت تک یہ سلسلہ چلے گا. آج ہم میاں بیوی ہیں تو کل ہم ماں باپ ہوں گے. آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہم کر رہے ہیں, وہی سلوک ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو کل یہی میاں بیوی بنیں گے, پرسوں یہی ماں باپ بنیں گے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلنے والا ہے, یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریے, اپنے گھروں میں خوشحالی لانے کی کوشش کیجیے. خوشحالی کب آئے گی؟ جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزاریں گے. اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم سے نکال کر اپنے گھر لائیے. جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اوروں کو رکھ رہے ہیں, ان کو نکالیے, خود آپ کی خدمت کیجیے. بھلے آپ کا لاس ہو, دنیا میں اس کا کوئی آپ کو کچھ ملے نہ ملے, آخرت میں آپ کی کامیابی ہی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کا, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے. جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے, اور ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کو دنیا سے اس طریقے سے ودا کیجیے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائیں. کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ آپ کا باپ, آپ کی ماں اللہ کے سامنے کہے کہ یا اللہ, یہی میری وہ اولاد ہے جو مجھے چھوڑ کر اپنی بیوی کی طرف چلی گئی تھی, مجھے بیماری میں چھوڑ کر اپنی بیوی کی طرف چلے گئی تھی, مجھے بیمار چھوڑ کر یہ یورپ یا کینیڈا یا امریکہ چلی گئی تھی. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی, اپنے والدین کی جہاں تک ہو سکے خدمت کرنے کی کوشش کیجیے. جتنی باتیں کہی گئی, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی, جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس, نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے, جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی, بہادرپورہ ایکس روڈ, اپوزٹ کینارا بینک, حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر. السلام علیکم ناظرین, آپ سے یہ گزارش ہے, اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے, پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے, تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ
سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی. اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز، صرف آپ کی آواز.